لیکن دیکھیں گے محمد عربی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی۔ آپ ان کے ساتھ بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل لائف۔ آپ کے میرے کلچر میں دیکھیں تو بچے کا پڑھنا، پھر اس کا کیریئر بننا، پھر جاب ملنا، پھر شادی ہو جانا، اور شادی کے بعد اگر دونوں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، پھر بچے بھی ہو جائیں، تو ہم کہتے ہیں بندہ کامیاب ہو گیا۔ ہماری زندگی میں ایک مرد کی اور عورت کی کامیابی شادی اور شادی کے بعد بچے ہیں، یعنی لڑکی کی شادی اور بچے ہو جائیں، اور لڑکے کو جاب مل جائے اور ساتھ گھرداری اچھی چلے۔ ہمارے ہاں کامیابی صرف یہیں رک جاتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ کی عمر مبارک کا وہ حصہ ہے کہ جس میں آپ ایک میچور انسان کے طور پہ سامنے نظر آتے ہیں۔ اب آپ اپنی ذاتی زندگی سے بڑھ کر معاشرے میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں، اور اس بارے میں ہم پڑھنے بھی والے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثْ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں پہ نظر رکھتے تھے۔ مکہ کے بارے میں دیکھیں تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبہ کی دیواریں بھی نیچی تھیں، اور دیواروں پر ابھی چھتیں بھی نہیں تھی۔ اگر آپ کعبہ کی ہسٹری والی پکچرز دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھیں کہ کھلے میدان ہوتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح کی بات تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بہت زبردست قسم کا سیلاب آیا، جس سے بہت ساری عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئی اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بھی تھی اور فکر کی بات بھی تھی، کیونکہ کعبہ کے ساتھ تو ان کی زندگی چلتی تھی۔ اب ان کو سوجھی کہ اس کی مرمت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسئلے سے لیے دیے نہیں رہے۔ لکھے شہر میں، ملک میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں اس وقت، دنیا کے کس ملک میں کوئی سیلاب آیا ہوا ہے، کہاں کوئی آگ لگی، کہاں کوئی پانی کا مسئلہ، تو ایک مسلمان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں کو نفع دے سکوں۔ کعبہ ہی آپ سب کے لیے سب کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تو ایک ریلیجس اسپاٹ بھی تھی۔ مکہ والے کعبہ کو دیکھنا چاہ رہے تھے اپنے بتوں کی وجہ سے، یہ جملہ بھی لکھیے گا، وہ ان کے بتوں کا گھر بن چکا تھا، پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے، اور پھر اس سے ان کی تجارت بہت چلتی تھی، کاروبار میں ترقی ہوتی تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کعبہ کی وجہ سے ان کو پورے ارد گرد کے لوگوں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، جیسے آج بھی ہے۔ کوئی خانہ کعبہ میں جائے لوگ رش کرتے ہیں۔ ابھی یہ صرف اس دورہ قرآن کی وجہ سے کتنا لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ وہاں سے ہو رہا ہے کہ کعبہ کتنے قریب ہیں آپ، تو یہ خوش بختی ہوتی ہے نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ اللہ جو فضل دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کو بہت عزت ہے، خاص طور پہ مکہ اور مکہ کے ارد گرد والے آنے والے باہر سے اس کی عزت بھی کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے قریشیوں کو، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے ٹیک کیئر تھے، پاسبان بھی تھے، خدمتگار بھی تھے۔ پھر ایک اور وجہ یہ تھی کہ کعبہ کی وجہ سے تو ان کے مختلف عہدے تھے، پیچھے ہم نے 3 پڑھے تھے نا، رفادہ اور سقایا، اور اسی طرح سے ایک اور، کیونکہ ان کے پاس جو جابس تھیں وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی۔ خیر سب لوگ اکٹھے ہوئے، یعنی یہ نوٹ کیجئے گا کہ کسی بھی جگہ آپ ہیلپ کریں کہ نہ کریں، مدد کریں کہ نہ کریں، کسی ملک میں سیلاب آ گیا آپ کریں نہ کریں، انسان ہے۔ اسلام سے زیادہ سوشل ورک کوئی دین نہیں سکھاتا۔ سروسز جس میں لوگوں کو فائدہ دیا جائے اس میں شریک ہونا چاہیے۔ اس وقت تو کوئی مذہب نہیں ہے نا بیچ میں کہ اگر کوئی بندہ سیلاب میں ڈوب رہا ہے تو ایک مسلمان ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، حرمت انسان تو ہے۔ اسی لیے اللہ نے ڈاکٹری کے پیشے کو بہت باعزت پیشہ قرار دیا، سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے میں شامل ہوئے، کیا کیا جائے، کیا کریں، اس کو ڈھا کر نیا بنائیں تو کون اس کی تعمیر کرے گا۔ اب کعبۃ اللہ کا سب سے جو بڑا نقطہ تھا وہ کیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لفظ کے ساتھ اللہ کا نام کعبۃ اللہ۔ اب یہ بات بہت سمجھنے والی تھی۔ دیکھیں نا، کسی کے بھی گھر میں جا کر آپ کوئی خرابی دیکھیں، ٹوٹ پھوٹ دیکھیں تو آپ جا کے ٹھیک تو نہیں کرا سکتے جب تک کہ آپ کو وہ اجازت نہ دے دے یا آپ اسے پوچھ نہ لیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اس کو ڈھائیں اور اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں ہمارے سر پر عذاب نہ آ جائے۔ عقلیں بھی حیران تھی کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور ہو گئی تھی، اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا۔
اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کو گرائیں، یعنی رینوویشن نہیں ہو سکتی، ری بلڈ کرتے ہیں۔ خیر چاروں نہ چار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت پسو پیش کرتے ہوئے اس کو ڈھانے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی ایک اور مسئلہ تھا کہ نئی عمارت مضبوط بھی ہو، پائیدار بھی ہو، اس کا میٹیریل بھی اچھا ہو، اور اس کو بنانے والے بڑے ماہر ہوں کاریگر۔ یہ کہاں سے لائیں کہ جو اس کو سلیقے سے جوڑے، پتھروں کو جوڑے اور ایک خوبصورت مضبوط عمارت تعمیر کریں؟ یہ چیز آج اگر آپ بھی کوئی گھر بنائیں، کوئی بلڈنگ بنائیں، تو آپ بھی سوچیں گے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں میں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا، وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ یہاں سے اب سیکھیے مسبب الاسباب کیسے اسباب بناتا ہے۔ آج کا بھی پارا بس دینے کو بے چین ہوں میں آپ کو۔ کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، پیچھے اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ لگا کہ ساحل پر آ کر ایک جہاز ٹکرایا اور ٹوٹ گیا۔ اب یہ حادثہ تھا نا، تو زندگی کے حادثے ہوں یا کائنات کے حادثے ہوں، پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب جب جہاز ٹوٹا تو اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی خبر پہنچ گئی۔ فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتلائی، وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پہ تیار ہو گیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، کیونکہ لے کے کیسے جاتا۔ خیر اس نے بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں، یعنی وہ بلڈر تھا۔ آپ کیا کرتے، ان کو تو اسی کی ضرورت تھی، بیٹھے بٹھائے کاریگر بھی مل گیا۔ کہا اچھا چلیے ساتھ اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹھائیے۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ ہو جائے گی۔ پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے ہوں، سب سے محفوظ رہے گی۔ اور خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی اس بات کو منظور کر لیا گیا۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا قبطی نسل سے، اور قبطی کون ہے؟ جو ہسٹری جان چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل تو موسیٰ کی قوم تھی نا، مسلمان، تو قبطی فرعونی تھے، فرعون کے قبیلے سے۔ اس کا نام تھا سلیخ، جیسے صلح لکھتے ہیں نا تو لام اور ہا کے بیچ میں یا ڈال دے سلیخ۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس کو بھی بلا لیا، یہ باقوم کی مدد کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس حصے کو فلاں ڈھائے گا، اس کو فلاں ڈھائے گا، ہر قبیلے کا ہاتھ بھی رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ یعنی یہاں دیکھیے کہ وہاں کوئی اوورال گورنمنٹ نہیں تھی، تو جس طرح سے لوگ عزت دیتے نا، اچھا یہ آپ کیجئے، یہ بچی کو آپ پہ نہ دیں، یہ کر لیں، یہ اپنے ہاتھ سے دے دے لے دے، اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو عزت دیتے لیتے تھے۔ اب جب ڈھانے کا وقت آیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں کہ نہ ڈھائیں، ڈھائیں تو کیا کریں۔ ابرہہ کے لشکر کا حشر ابھی ان لوگوں کو یاد تھا، کیونکہ بہت سال نہیں گزرے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا تھا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا۔ وادی مقصر میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں ادھر ہم کدال ڈالیں اور خانہ کعبہ کی عمارت کو گرائیں اور ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، اس سوچ کے سہم رہے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا، نمازیں پڑھے، قربانیاں کریں، دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، مناجاتیں کریں۔ خیر ایک شخص آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم ایسے کانپ رہا تھا پتے کی طرح، اور وہ شخص تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھے ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گھرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، نہ اس پر کوئی آفت آئی اور نہ پریشانی۔ اب قریش کی ہمت بندی اور دل کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کعبہ کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدال مارے، مگر کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ آپ کو پتہ ہے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ ہٹ ہی نہیں رہا، اور پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ یعنی اس کعبہ کے نیچے سبز پہاڑ ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے۔
اور نیچے خزانے کے نیچے سانپ بھی ہے. یہ ساری باتیں میں صرف آپ کو خوفزدہ یا ایکسائٹڈ کرنے کے لیے نہیں بتا رہی. کئی اشارے ہیں، اس وقت اس کو یہیں چھوڑ دیں، مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ قرب قیامت کعبہ بھی گرا دیا جائے گا. جب تصویروں میں یا وہاں موجود کعبہ کی رونق کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو کیا ہوتا ہے. اس ایسا خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوتی جا رہی ہے. لوگوں میں خشوع نہیں دکھتا، لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال وہاں کعبہ کی عمارت نئی شروع ہوئی. قریبی چونکہ پہاڑ تھے، وہاں سے پہاڑ ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے. دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط دیواریں کھڑی ہو گئیں. کعبہ کی جو پرانی دیوار تھی نا، اس میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے. اس کو حجر اسود کہتے ہیں. عرب لوگ اسے بہت متبرک سمجھتے تھے. اسلام نے بھی آنے کے بعد اس کو چھیڑا نہیں بلکہ اس کا خاص مقام بتایا. کعبہ کا طواف کرتے تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے اور اس کو بوسہ بھی دیتے. اب دیکھیے اسلام نے پرانی چیزیں ساری نہیں ختم کی، جس میں کوئی گڑبڑ تھی نا وہ ختم کی. یہی ہے زندگی کا خلاصہ. لاسٹ پارہ دیکھ لیجئے جو پڑھا ہم نے 12واں، ریپلیسمنٹ، تغیر کے تبدل. کچھ چیزوں کو بالکل چینج کرنا پڑتا ہے، کچھ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یہی زندگی ہے. آپ اور میں اپنی زندگیوں کے اوپر نظر ڈالیں تو ہر بندہ ہماری مرضی کا نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہر رشتہ دار ہمارے ساتھ مخلص شاید نہ بھی ہو سکتا ہے شوہر بیوی کے رشتے میں آپس میں 10 قسم کی کلشیں ہوں، لیکن اسی میں رہنا ہے، بدل نہیں سکتے، چینج نہیں کرنا. ہر وقت کے تماشے اچھے نہیں ہوتے. تو یہی کہانی ادھر بھی ہے. اسلام نے یہ سبق سکھایا. جی آپ کو لیسن دے رہی ہوں، لکھیے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس کو توڑ نہیں سکتے اس کو ٹھکورو بھی نہیں. آپ جس جگہ گزارا کر رہے ہیں، آپ کے شوہر آپ کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کرتی رہیے. کوشش کیجیے کہ کانفلکٹ کم سے کم ہو، جھڑپیں کم سے کم ہو. ہر وقت کی منہ ماری جو ہوتی ہے نا، یہ رشتوں کو اور بھی زیادہ نازک کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی شریعت سکھائی. اسلام راہ جاتا دوسروں کے ساتھ کانفلکٹ نہیں پسند کرتا. تو بہرحال خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی. قریش نے دیوار کو چونچی کر لی. اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے ہاتھ میں آئے گا. لکھ لیجئے کہ عربوں میں شرف بہت بڑا آنر ہے. عزت پسند کرتے ہیں. ان کو آنر دے دیں، پھر دیکھیں یہ آپ کو کیا کچھ نہ دے دیں گے. چنانچہ یہ سوال کہ اس کو اب کون اس کی جگہ پہ رکھے، کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم ہونے پہ تیار نہیں تھا. ہر ایک چاہتا تھا میں رکھوں گا، اور دوسرے کے مقابلے میں خود کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا. یہاں بھی سبق سیکھیے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا تو دوسرا بھی تو وہی سوچ رہے ہیں نا. تو مل لیجیے. لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو. جیو اور جینے دو. وہاں کیا ہوا، ہنگامہ شروع ہو گیا. لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا. زندگی میں ہر جگہ ہوگا. اس امام کو رکھیں کہ اس کو نہ رکھیں، یہ تراویح پڑھائے کہ وہ نہ پڑھائے، یہ ٹیچر رکھے کہ یہ نہ رکھے، اسکول صبح جلدی شروع کریں یا دیر سے کریں، چھٹی سے نہ دیں. ہر دن 20 مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں کانفلکٹ کے چانسز ہوتے ہیں. قرآن پڑھے ہوئے لوگوں میں ہو سکتا ہے اختلاف رائے ہو لیکن مخالفت نہیں ہوتی. وہ ایک مینجمنٹ جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں اولو الامر، ان کے ذمہ ڈال کے کہتے ہیں جی آپ کو سب پتہ ہے، آپ جو ڈیسائیڈ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بات پہ کٹ نہیں جاتے کہ میری بات نہیں مانی، ہماری رائے نہیں مانی، یہ نہیں وہ نہیں کیا. اب ہونے کیا لگا کہ تعمیر کعبہ کے دوران اختلاف اتنا بڑا، حالات اتنے بگڑنے لگے کہ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے وہ اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت اور عداوت کی آگ سلگنے لگی. اس وقت سے بھی ڈریے. اسکول بنا لینا، مدرسے بنا لینا، مساجد بنا لینا اور اسی طرح کی اور انسانوں کی مدد کے لیے پروجیکٹ شروع کر لینا بہت آسان ہے. لیکن جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کانم بنیانم مرصوص بن کے رہنا یہ بہت مشکل ہے. اس کے اوپر کام ہوتا ہے. اور یہ سارا قرآن پڑھنے پڑھانے میں، اور بلکہ میں آج کل دورہ قرآن کی بات کروں کہ ترجمہ صرف 1.5 گھنٹے میں آپ کو اپنے پیج پہ دے سکتی ہوں. یعنی انشاءاللہ یہ ساری میں سے جب ریکارڈنگ ہوگی نا، جس کو لوگ دورہ قرآن کہتے ہیں نا، دورہ قرآن چاہیے میں اور کچھ نہیں. جیسے یہ اب دے رہی ہوں نہ دو نا، تو یہ 1 گھنٹہ 30 منٹ ایوریج اور 45 پہ رہے گا. 1.5 سے 1.25 گھنٹے کا دورہ قرآن پورا پارا ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ. اور آپ دیکھتے ہیں غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے. یہ جتنی باقی باتیں نا یہ تقریباً 45 منٹ میں آپ کو دیتی ہوں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ تربیت اور تزکیہ ہوتا ہے. آج کیوں لوگ قرآن پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کلاسوں پہ کلاسیں ہیں، کورسز پہ کورسز ہیں، اداروں پہ ادارے ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، فلاں فلاں فلاں. تربیت نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، تربیہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر صرف نیکیاں کرنے، تسبیح پکڑنے، طواف کرنے، عمرہ کرنے کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن دلوں کا جڑنا، ایک کاز پہ چلنا، ٹیم ورک کرنا، یہ مشکل ہے. ادارے بنتے ہی ٹیم ورک کے ساتھ ہیں.
بڑے کام ہوتے ہی لوگوں کے ساتھ کہ میں اکیلی ہوں، مجھے تو آپ کا کسی کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، بیٹھوں کھولوں کمپیوٹر میں کے پڑھنے لگ جاؤں۔ یہ ہم جو اتنی چیزوں کو ارینج کرتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کی چیزوں کو، آپ کا ٹیکنیکل ہے، آپ کے آنا، آپ کا جانا، ڈور کھولنا بٹھانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ لیکن اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ تو ٹیم ورک از اے ڈریم ورک۔ اور ایسے وقت میں ان لوگوں کو لیڈ لینی چاہیے جو قرآن سے جڑے ہوں، جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، جن کی تربیہ ہو چکی ہو۔ 5 چیزیں ہیں۔ قربانی اور ہجرت کے درجے پہ جی اپنے آپ ایک سٹیپ پیچھے رکھیں، دوسرے کو ایک آگے کر دیں۔ یہی سورہ یوسف سکھا رہی ہے، پیچھے بھی سیکھے، آج بھی سیکھیں گے۔ دیجیے، دوسرے کو سپیس دے دیں، سپیس دینے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ خیر، 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا ہو گیا، نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی رائے پہ اتفاق ہوا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے، لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ بنی عبددار اور بنی عدی، یہ 2 مشہور قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی کے ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہ پھٹکنے دیں گے۔ عرب میں دستور کیا تھا کہ جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ یہ قسم کی بات تھی کہ مر جائیں گے لیکن اس بات کو نہیں ہونے دیں گے، اس طرح کا عہد ہوتا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کر لی، پھر تلواریں میان سے باہر نکلیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس وقت ایک شخص ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بڑا آدمی تھا، ہر ایک اس کا ادب اور احترام کرتا تھا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، یعنی تم سب ایک ہی لیول کے ہو، بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل اور ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا، صفا اور مروہ کی طرف اشارہ ہے، جو ادھر سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ یعنی یہ قسم کا وہ آپ کہہ لیجیے ٹاس بھی تھا نا، یا آپ کرا ڈالنا بھی تھا۔ یہاں سے ایک عمل کا نقطہ لکھے کہ بڑے جو لوگ ہیں نا، ان میں یہ سمجھداری ہونی چاہیے کہ جب چھوٹے یا بچے یا بھائی بہن یا ساتھ کام کرنے والے لڑے جھگڑے تو وہ آگے آتے، پیچھے ہو جاؤ، یہ کر لیتے ہیں۔ سب نے یہ رائے مان لی، رائے بہت ہی جینین تھی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی 4 دیواری ہے، اس کے دروازوں میں ایک کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑ کی طرف پڑتا ہے۔ سب کی نگاہیں باب الصفا پہ گڑ گئیں، انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ اللہ کا کرشمہ دیکھیے، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے چلا آ رہا اور دیکھتے ہی سب چیخ اٹھے، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تامل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اب تو اللہ کے نبی پہ اور بھی نظریں لگ گئی، لوگ بے سے آگے بڑھے اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا کپڑا لاؤ، کپڑا آیا تو آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا، اور پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ یہ قصہ آپ لوگوں نے سیرت میں کئی دفعہ سنا ہے۔ خیر، قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ سب کا سر پڑ گیا نا، کہنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور اس کی جگہ پہ رکھا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا یہ، اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔